بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع سخن ہے رزق حلال۔ اپنے اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض اور عظیم عبادت ہے، جسے جہاد میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ راہ دین کی بے شمار عبادات سے افضل ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا تھا، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے آسمان کی طرف اور یہ کہتا ہے کہ اے رب، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، غذا بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ رزق حلال ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی اس کا حکم دیا اور امت محمدیہ کو بھی حکم صادر فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جو رزق حرام کماتا ہے اور کھاتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی، کیونکہ رب خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ جو شخص گھر کا سربراہ ہے، مثلاً والد، چچا، بھائی وغیرہ، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زیر کفالت افراد کو رزق حلال کما کر کھلائیں، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کمانے کی فضیلت و عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرماتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص حلال کمائی بکثرت مال جمع کرنے کے لیے، دوسروں پر فخر اور بڑائی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ ایک شخص زمانہ رسالت میں بھیک مانگتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ عرض کیا، آقا، ہمارے گھر میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے جس کا کچھ حصہ جل چکا ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ۔ وہ لایا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ آقا، 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 مرتبہ فرمایا کہ کیا کوئی شخص 1 درہم سے زائد دینے کو تیار ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں 2 درہم کے عوض خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں اسے دیں اور 2 درہم وصول کر کے اس شخص کو دیے اور فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا گھر لے جاؤ اور 1 درہم کا کلہاڑا لے کر ادھر آنا۔ جب وہ آیا تو سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکڑی تھماتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور بیچو، اور ہاں 15 دن تک تجھے میں نہ دیکھوں۔ وہ چلا گیا، 10 درہم کما لیے، کچھ کا کھانا لیا، کچھ کے کپڑے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بھیک سے جس کا داغ تو بروز قیامت لاتا، جسے صرف آگ مٹاتی۔ حضرت کعب بن اجرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں متحرک ہے اور پوری دلچسپی سے کام کر رہا ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں شمار ہوگا، اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو بھی اس کی کوشش فی سبیل اللہ ہے۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں ہے۔ حلال کمانے میں شرمانا کیسا؟ دنیا کی شرم کی وجہ سے ظاہری گھٹیا کاروبار یا مزدوری چھوڑ کر لوگ اسمگلنگ یا سودی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب بظاہر وہ دنیا میں تو بہت معزز نظر آتے ہیں، مگر دنیا کی یہ ظاہری عزت آخرت میں بہت مہنگی پڑے گی۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ ایک دانا سے پوچھا گیا کہ بہترین کمائی کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی بہترین کمائی تو کسب حلال ہے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے، عبادت کے لیے تیاری اور زائد از ضرورت قیامت کے لیے زاد راہ ہے، اور آخرت کی بہترین کمائی وہ علم ہے جس پر عمل کیا گیا۔ پوچھا گیا کہ بری کمائی کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی بری کمائی حرام مال ہے جسے تو نے جمع کیا اور نافرمانی کے امور میں خرچ کیا، اور آخرت کی بری کمائی وہ حق بات ہے جس کا تو نے حسد کی بنا پر انکار کیا۔